السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اسٹیٹ آف ہیلتھ کے فیملی چینل پر دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل کا مقصد روحانی اور جسمانی بیماریوں اور تکلیفوں کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور ان سے بچنے اور بہترین علاج کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ ہمارے اس چینل کے ساتھ مختلف لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس میں ڈاکٹرز، ہیلتھ ایڈوائزرز، ریلیجیس اسکالرز اور بیوٹیشنز بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہماری اس بے لوث خدمت اور نیک مقصد کے لیے ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت اہم ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں۔ ماں باپ، بڑے بہن بھائی، سب کو یہ چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعائیں ضرور یاد کروا دیں جن میں اچھے رشتے کا ملنا اور عافیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا طلب کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالیٰ ہی نے بتلائی ہیں، گویا اللہ تعالیٰ خود ہی بتلا رہے ہیں کہ میرے دربار میں آ کر اس طرح مانگو، لہٰذا وہ دعائیں جو خود بتائی گئی ہیں وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔ دعا کون سی ہے یہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ آپ نے اس دعا کو بھی ایڈ کر لینا ہے، اس کو شامل کر لینا ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے خاص بندوں کی دعا فرمایا ہے۔ یہ دعا ہر مرد اور عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور پر نماز کے بعد۔ بہت ہی مبارک دعا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ان مسنون وظائف کے فوائد اور ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ضرور بتانا چاہوں گا۔ تو مختلف امراض کے علاج اور مقاصد کے حصول کے لیے قرآنی آیات اور مسنون وظائف سے مدد لینا نہایت نافع اور حصول برکت کا ذریعہ ہے، اور ان کا ثبوت قرآن مجید، حدیث نبوی، آثار صحابہ اور بزرگان دین سے ملتا ہے۔ وظائف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو نمبر 1 وقت کی پابندی، نمبر 2 لباس کا پاک صاف ہونا، نمبر 3 جگہ اور لباس کا مخصوص ہونا، نمبر 4 اپنے مقصد کو تصور میں رکھنا، نمبر 5 حرام کاموں سے بچنا۔ شکریہ۔